تمام مومنین جو اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں اس چھوٹے سے گاؤں بہون کے، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ صلوات ایک مرتبہ بھیج دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق سیدۃ النساء العالمین علی بن ابی طالب الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ صلوات۔ موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران خانوادہ زہرا اور صدران سرکار فضل العباس، سلام ہو ڈاکٹر سرفراز حیدر برلاس کا ان بے مثال گھروں پر، ان بے مثال گھروں کی چھتوں پر، اس علم پاک کو جو پوری آب و تاب سے لے رہا۔ ہمارا سلام ہے مکینوں پر، ایسے مکانوں کی چھتوں پر جہاں غازی کا بچہ پوری آب و تاب سے لہرا لہرا کے یزیدیت کے منہ پہ تمانچے مارا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں، ارباہا لعنتیں ہوں ان خبیث ترین چہروں پر، لگی ہوئی آنکھوں پر، جن کے نکاح اتنے کمزور ہیں کہ غازی کا پرچم دیکھیں تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ میری اس امام بارگاہ میں میرے خیال میں اگر میری یاداشت کام کر رہی ہے تو تیسری حاضری ہے۔ ایک پچھلے سال آیا تھا تو ایک 8-10 سال پہلے میں آیا تھا، تو آپ شاید میرے اندازے گفتگو سے واقف ہو گئے، اپنی عادت سے مجبور کہہ لیں کہ آرام آرام سے پڑھنے کا، اس لیے کہ جہاں بھی جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ذکر آل محمد بچوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ جو بھون کے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو تو صرف یاد دہانی ہے، جو نئی نسل جوان ہو رہی ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان تک توحید کا پیغام، نبوت کا پیغام، امامت کا پیغام بازبان ائمہ اہل بیت پہنچایا جائے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت، بڑی ہی مشہور و معروف سورہ جسے کون واقف ہے؟ الرحمن علمہ القرآن، رحمان کی قسم ہے جس نے علم قرآن دیا۔ یہ جو لوگ ہیں 30-35 منٹ آپ کی خدمت میں اس ایک لفظ پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ علم کیا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو زمانہ ہمیں دے رہا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا ہر چیز کی ایک میزان ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے۔ اب کیسے معلوم پڑے کہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہی علم ہے، وہی علم حق ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا آنے والی قیامت تک ہمارے پاس 2 میزانیں ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ علم کو جاننے کے
میزان پہ آپ نے تولنا ہے. اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں پر یا 3 چیزوں میں ہم تمام اہل بیت نبوت برابر ہیں. 3 چیزوں میں. پہلا علم، دوسرا شجاعت، تیسری عبادت. سب سے پہلے علم میں ہم برابر ہیں. 12 ائمہ 14 معصومین. ہمارا علم ایک جیسا، چاہے ہمارے محمد باقر علیہ السلام چاہے ہمارا جج علی مرتضی ممبر سے سلونی کا دعویٰ کرے ان کا بھی علم اتنا اور میرا محمد کا بھی علم اتنا. اور چاہے ہمارا 6 سال کا کم سن امام ہو، دعویٰ سلونی ہی کا ہے. اب اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا. نعرے حیدری، دعویٰ سلونی کا ایک جیسا. اب یہی سبب تھا کہ جب حاکم وقت نے امام رضا علیہ السلام صلوات اللہ علیہ مدینے سے ہجرت پر مجبور کیا تو پیچھے رہ گئے کون؟ امام تقی علیہ السلام. اب روایتیں بیان کرتی ہیں اصل کافی. روایت بیان ہوتی ہے کہ اس وقت جب امام رضا بغداد کی جانب چلے تو امام محمد تقی علیہ السلام کا سن عمر 6 سال تھا. اب فقہ جعفریہ کے کچھ راویان جنہوں نے حدیث ہم تک پہنچائی تو ان میں سے ایک راوی ہے زکریا. نام یاد رہے گا؟ کیا نام لیا؟ زکریا. وہ راوی ہے اور تاریخ لکھتی ہے کہ ان کا سن عمر ہے 90 سال. امام کا عمر 6 سال اور جو 90 سال کا صحابی ہے اور صحابی کس کا ہے؟ جس نے عہد مبارک دیکھا ہے امام رضا کا، امام موسیٰ کاظم کے ساتھ رہے. اب 90 سال کی عمر ہے. روایت بیان ہوتی ہے کہ وہ صحابی امام رضا کا 90 سال کا محدث اس وقت تک محفل میں کھڑا رہتا تھا جب تک محمد تقی بیٹھے رہتے. اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے زکریا کہ تم عمر میں بھی بڑے ہو، تجربے میں بھی بڑے ہو، تم 90 سال کے ہو، تم ان کے اشارے کے محتاج کیوں ہو؟ تو زکریا نے عجیب جملہ کہا کہ میں کیا کروں، 90 سال کا تو ہوں پر پروردگار عالم نے علم کو ان کے پاس رکھا. ہم جس گھرانے کے ماننے والے ہیں، ہم جس گھرانے کی لجپالی کا ذکر کرتے ہیں، ہم کسی ایسے ایرے غیرے کا نہیں کرتے. امام علی فرماتے ہیں صلوات اللہ علیہ جناب باردیگر صلوات نہج البلاغہ کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. اب یہ علی ہی کہہ سکتے ہیں، یہ علی ہی کہہ سکتے ہیں کہ تم بولو تاکہ معلوم پڑے کہ تم صاحب علم ہو یا جاہل. شیعہ فقہ یا شیعہ نے علی حیدر کرار اس لیے علی کرتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں. اب یہ مبالغہ آرائی کا جملہ نہیں تھا. اب کسی نے سوال کرنے والے نے کہا، جب میں نے ایک جگہ یہ جملہ کہا کہ کائنات میں علی سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، تو گریبان پکڑنے والے نے، سوال کرنے والے نے وہیں سے کھڑے ہو کر کہا کہ رسول کون ہے؟
علی سے بڑھ کر دنیا میں کائنات میں عالم کوئی نہیں. میں نے کہا تو نے غور نہیں کیا, علی کہہ رہے ہیں کہ میں عالم ہوں, رسالت مات معلم ہے. نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. باتیں پہنچ رہی ہیں. علی عالم ہے. اسی لیے جناب امیر فرماتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو قسم کے انسان پائے جائے. ایک وہ جو عالم ہو, دوسرا وہ جو طلب علم رکھتا ہو. اب آپ کہیں گے انسان دو ہو, عالم آپ بن نہیں سکتے, کوشش جاری ہے. یہ پیغام اس منبر سے بھون کے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جو مومنین بیٹھے ہیں, آپ پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو علم سے روشناس کرائیں, کیونکہ آپ کا امام ہے علم لدنی کا مالک. اگر آپ کے بچے ان پڑھ رہ گئے تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علم, اب معصوم فرماتے ہیں کہ 1000 سال کی عبادت کرنے والا عبادت گزار ایک طرف اور طلب علم رکھنے والا بچہ ایک طرف. کیوں علم کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے علم کی اہمیت ہے کہ کوئی بھی تمہیں گمراہ نہ کر سکے. عالم کو, علم رکھنے والے کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں جو صاحب علم تھے. دنیا ان کی پیروی کرتی ہے جن کے بڑے یہ کہتے دنیا سے چلے گئے کہ ابھی بھی ہمارے جسم میں چیونٹی کی مانند شرک چلتا ہے. شک کی بنیاد نہیں, بات نہیں پہنچی آپ. علم کی پیروی بہت ضروری ہے. اب میں نے ایک حدیث بیان کی آپ کے سامنے ایمان, کہ ہم علم میں, شجاعت میں اور عبادت میں برابر. اب علم کی مثال آپ کو دیکھو, شجاعت کتنی ہے. اب اور آسان کر دوں آپ کے لیے, بچوں کے لیے صلوات ایک مرتبہ جناب. کہ شجاعت اتنی ہے کہ آپ نے صرف علی کو شجاع دیکھا. وہ اس لیے کہ علی پر جنگوں کو مسلط کر دیا گیا. نہیں, آپ اس جملے پر غور نہیں. علی جارے نہیں ہیں, علی جاہریت پسند نہیں. علی پر جنگوں کو مسلط کیا گیا, مجبور کیا گیا. اب جملہ اور آسان کر دوں اپنے سننے والوں کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسن نے صلح کیا, حسن کو صلح پر مجبور کیا گیا. یا اور آسان کر دوں, حسن سے صلح کی گئی. نہیں, بات نہیں پہنچی آپ. اب امام حسن مجتبی بھی اتنے ہی شجاعت کے مالک ہیں جتنے علی مرتضیٰ. اب یہ الگ بات ہے کہ حسن کو, حسین کو خیبر کے مرحب سے لڑنا نہیں پڑا. اگر دو بدو ہو جاتے تو امام محمد باقر کا قول ہے کہ ہم شجاعت میں ایک جیسے. اب یہی سبب تھا کہ جنگ صفین میں جب امام حسین علیہ السلام نے لڑنے کی خواہش کی, ذرا زیب تن کی, جب جانے لگے تو مالک اشتر کو جناب امیر نے بلا کر کہا حسین کو روکو, حسین کو روکو. مالک اشتر نے عجیب جملہ کہا کہ یا امیر, اپنے بیٹے کو جنگ سے روک رہے ہیں, کہیں ان کے جسم پر کوئی زخم نہ آ جائے. کہا اس لیے نہیں روک رہا, میں اس لیے روک رہا ہوں کہ ابھی کربلا کو منعقد ہونا, نہیں تو آج ہی خیبر بن جائے. اب اور جملہ آسان کر دیتا ہوں کہ حسین کی شجاعت کی جھلک کا نام عباس ہے, حسن کی جھلک کا نام عباس. تو یہ یاد رکھیے, عبادت میں, شجاعت میں, علم میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. اسی لیے اب تھوڑی سی بھی گفتگو,
اسی لیے ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں، اصول کافی، جو اصول کافی مرتب کی جناب علامہ کلینی نے، نام یاد رہے، علامہ کلینی صاحب، جو منقب کی، جو مرتب کی، اس میں جو پہلا باب رکھا ہے اس باب کا نام ہے باب العقل۔ نہیں بات نہیں پہنچ رہی آپ؟ پہلا باب، پہلا چیپٹر جس طرح یہ کتاب ہے، اس کا پہلا باب آپ کھولیں گے تو لکھنے والے کا آپ داد دیں گے۔ جب وہ مرتب کر رہے ہیں تو پہلا باب ہی لکھا باب العقل، اب جو دوسرا باب لکھا وہ ہے باب العلم۔ اب میرے پاس وقت اتنا ہے کہ میں آپ کو علم سمجھا پاؤں جو میں نے شروع کیا ہے، باب العقل اور باب العلم دوسرا باب۔ اب یہیں سے بات آگے چلتی ہے علامہ مجلسی جنہوں نے بحار الانوار لکھی، جنہوں نے بحار الانوار جمع کی ہے، ان کا پہلا باب بھی باب العقل ہے، دوسرا باب باب العلم ہے۔ کیوں کہ عقل ہوگی تو علم آئے گا۔ عقل ہوگی تو گرمی بڑی ہے نا، صلوات کرو لیجیے آپ۔ ملک صاحب 5-6 منٹ صلوات کرو لیجیے آپ۔ ہمارے علماء بتا رہے ہیں کہ عقل ہو تو علم کے لیے جستجو بڑھے گی۔ اب جہاں جاہل ہوں، بلکہ اور جملہ آسان کر دوں، جہاں ابو جاہل ہے وہاں علم کی بات، عقل کی بات بڑی مشکل ہے۔ اب صحیحین جو ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کیا کہتے ہیں؟ صحیحین۔ اب انہوں نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا تو اس کا نام رکھا باب الوحی، اور صحیح مسلم نے آخری باب رکھا باب العلم، جہاں علم کو ہی آخر میں رکھا جائے وہاں آپ کہاں سے علم کو حاصل کریں گے؟ اب میں نے پہلے جملہ کہا کہ کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی روایت ہو، کوئی بھی حدیث ہو، اسے آپ نے علم اہل بیت اور علم قرآن پر منطبق کرنا ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ہمارے کوئی چیز آئے تو اسے میزان قرآن پر تولو، اگر وہ قرآن پر پوری اترے تو سمجھ جاؤ کہ وہ ہم نے کہی ہے، اگر قرآن پر پوری نہ اترے تو سمجھ جانا کہ یہ ہم نے نہیں کہا۔ کسوٹی کیا قرار پایا ذاکر بھائی؟ جاسا کسوٹی کون؟ قرآن۔ اب صحیح بخاری کا باب العلم اور کراچی میں چھپی ہوئی 6 جلد میں ایک عجیب روایت میں، ایک عجیب روایت بیان کرنے والے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو بھی اچھی بات کرے اس کا ذکر منبر پہ ہونا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے سے مجھے حاکم شام میں طلب کیا اور مجھے کہا کہ تم سعد علی کے بڑے فضائل بیان کرتے ہو، آپ کیوں گھبرا رہے؟ حاکم شام کا دربار نہیں ہے، یہ زینب عالیہ کا دربار ہے، اور فضائل علی چاہے کسی کا بھی دربار ہو بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والے۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا حاکم شام نے کہ تم علی کے بڑے فضائل بیان کرتے ہو تو میں تمہیں اتنا خزانہ دے دوں گا کہ وہ تم نہ پڑھا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب جملہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس دنیا کی تمام سلطنت ہوتی، اگر میرے پاس میری دسترس میں دنیا کی تمام سلطنت ہوتی اور مجھے کہا جاتا کہ جو علی کو 3 فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک لے لو تو میں سلطنتوں کو چھوڑ دیتا۔
کے پاس اب ایک صحابی رسول سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. عشرہ مبشرہ سے مراد یہ کہ وہ صحابی رسول جنہیں جنت میں رسول نے بشارت جنت ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں 3 فضیلتیں. پہلی فضیلت کون سی؟ حاکم شام نے پوچھا. اب دیکھیں پوچھنے والا کون، بتانے والا کون. اب اس پہ لطف لیجئے گا کہ پوچھ کون رہا ہے، بتا کون رہا ہے. کہا پہلی فضیلت یہ ہے کہ جب مدینہ الرسول میں علی کو رسول نے چھوڑا اور کسی جنگ پر جانے لگے تو علی نے افسردگی میں کہا یا رسول اللہ ساری جنگیں میں اکیلے جیتتا رہا، ساری جنگیں میری ایک تلوار کی محتاج ہیں، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول نے کہا کیا علی تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری منزلت مجھ سے ہارون جیسی ہے جیسی موسیٰ کے ساتھ تھی؟ لیکن میرے بعد نبوت تمہاری منزلت تمہاری فضیلت اس جیسی ہے ہارون جیسی جیسی موسیٰ کے ساتھ. اب پھر سعد بن وقاص نے اس سے سوال کیا کہ دوسری فضیلت کون سی؟ کہا وہ جب ساری رات 40 دن کے بعد ہم تمام لوگ اصحاب رسول آرزو کرتے رہے کہ کل علم ہمیں ملے گا، تو رسول نے کہا کل علم میں اس رجل کو دوں گا، اس مرد کو دوں گا، کل علم میں ایک مرد کو دوں گا. آپ نے لطف نہیں لیا. اس مجمع میں کہہ رہا ہوں کل علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا. مردوں کی موجودگی نہیں بات نہیں پہنچی. حجرے کے اندر مردانگی دکھانا اور ہوا کرتا ہے، جنگ خیبر میں مردانگی دکھانا اور اب تیسری فضیلت ساتھ سے پوچھا گیا کہ تیسری فضیلت کیا؟ کہا جب آیت علم آئی. کون سی آیا مباہلہ، کہ جب یہ کٹ حجتی پر اتر آئیں علم آ جانے کے باوجود تو تم رسول ان سے کہو ابناءکم نساءنا نساءکم انفسنا انفسکم، کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. ساتھ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے بڑی خواہش ہو رہی تھی جب مباہلہ میں نجران کے عیسائیوں کے سامنے رسول پہنچے اور جب ان تینوں کو لے کر گئے، یعنی کہ حسنین کریمین کو، جناب خاتون جنت کو، علی مرتضیٰ کو انفسانہ کی منزل پر جب یہ پانچوں جمع ہوئے تو ایک مرتبہ رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ھذا اہل بیتی. ملک صاحب دیکھ رہے ہیں ذاکر بھائی نے پڑھنا ہے، میں تو مہمان کچھ زیادہ ٹائم تو نہیں لے گیا. صلوات ایک مرتبہ بھیج دیں آپ. ریپیٹ کر دیں اس کو، دوبارہ کہیں کیا چیز یہ جو آپ نے پڑھا ہے. اچھا صلوات. حالانکہ یہ جملے جو ہے نا یہ ذاکرین کو سیپا دیتے ہیں. ایک باری بلا گیا ساڑھے گراں ایک باری بندہ میں مردا سی ذاکر بڑا مشہور سے اساں تلو بندے آخیا بلا گیا کہ آدھا میں تو سمجھ نہیں کہ بلا گیا. وہ پھر بزرگاں دسیا دوبارہ اور ذاکر صاحب کو کہیے گا مجھے جلدی ہے ذرا صلوات ایک بار بھیج دیں. انفسنا ابنانا نساء. سورہ مبارکہ شورا آیا مبتت قل لا یہی ہے نا، ایسی ہے ہر آدمی نے سنی، اس لیے میں نہیں پڑھی. لیکن جب قربا کے معنی کیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی شامل ہیں، یہ بھی شامل ہیں، ہر قریبی بھی شامل ہے. اب جیسے میں کہوں حسنین صاحب کے قریبی ہیں تو وہ کوہٹا سے بھی آ جائیں گے، یہ بھی قریبی ہیں، کیونکہ تحصیل جو کوہٹا میں لگے گی سارے ان کے قریبی ہیں.
اور شجرے کو اوپر جائیں گے تو دیکھیں گے ذلہ تو ساڑھا ملتا ہے نا. آپ جب مودت کی آیت میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے مارجن نکال دیا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں سے مارجن نکال کے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی رشتہ دار ہیں, قرابت دار ہیں. پھر جب آیا تطہیر آئی, جب کہا گیا رجس سے اہل بیت کو دور رکھو, تو وہاں پر بھی تھوڑا سا شک ڈال دیا کہ اہل بیت میں فلاں 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 یہ بھی شامل, یہ بھی شامل. اسی لیے پروردگار عالم نے جب آیا مباہلہ کو نازل کیا, کیونکہ یہ شروع ہو رہی ہے علم سے. علم آ جانے کے باوجود اگر نہیں مانتے, علم آ جانے کے باوجود نہیں مانتے, تو یہاں پر شک کو دور کیا گیا کہ اب نانا کی منزل پر حسنین کریمین ہیں, نسانا کی منزل پر خاتون جنت ہیں, انفسانہ کی منزل پر علی مرتضیٰ ہیں. اسی لیے علامہ اشرف علی تھانوی صاحب جو سخت بغض میں مبتلا تھے, جو سخت بغض میں رکھتے, جہاں جہاں اہل بیت کی شان میں قرآن کی آیتیں ہیں انہوں نے اپنا پورا علم لگا دیا, وہاں سے نام کاٹ دیا, یا اپنا پورا علم لگا دیا, نام شامل کر دیا. لیکن جب آیا مباہلہ آئی تو اشرف علی تھانوی صاحب اس کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ اب نانا کی منزل پر امام حسن گئے, اب نانا کی منزل پر امام حسین گئے. آپ نے لطف نہیں لیا, ابھی حسن کی عمر 4 سال ہے, حسین 3 سال کے ہیں, لیکن اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں امام حسن گئے, امام حسین گئے. تو یہی سبب ہے پروردگار عالم میری دعا ہے کہ آپ کو زیارتوں پر لے کر جائے, اور میری دعا ہے آپ کو پروردگار عالم حج نصیب فرمائے. لیکن جب آپ حج پر جائیں گے تو وہاں سے جب آپ ڈپارچر ہوں گے, واپسی کا ویزا لگے گا, اسٹیمپیں لگیں گی, آپ کو جہاز پر بٹھایا جائے گا, تو اس سے پہلے آپ کو 2-3 چیزیں دیں گے ہدیۃً. پہلی ایک آب زمزم 20 لیٹر, اب سرکاری خرچے, اور ایک آپ کو پڑھنے کے لیے جو اردو سپیکنگ ہیں, جو اردو جانتے ہیں, جن کے پاسپورٹ انڈیا پاکستان یا جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے, تو انہیں وہ ایک قرآن مجید ہدیہ کریں گے. بس آپ بھی انہیں کیا کریں گے, آپ لگتا نہیں لینا چاہتے, میں نے ابھی دعا دیا ہے کہ آپ کو پروردگار عالم آج بھیجے گا, تو جو ابھی آمین کہے گا وہی پہنچے گا. وہاں سے جب آپ کو ڈپارچر کریں گے, بھیجیں گے, تو آپ کی خدمت میں وہ قرآن مجید ہدیہ کریں گے جو اردو ترجمے کے ساتھ ساتھ. بس ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہوں گا آپ سے. قرآن مجید کو جب آپ کھولیں گے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے ہر مومن کی کہ وہ آیا تطہیر کو تلاش کرے, آیا مودت کو پڑھے, آیا ولایت کو پڑھے, آیا مباہلہ کو دیکھے کہ کیا کیا ترجمے ہوئے. تو جب آپ اس کا ترجمہ کھولیں گے, آیا مباہلہ کا جو علم والی گفتگو چل رہی تھی, تو جب آپ اس پہ ترجمے پہ جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا دیکھیں گے, اب نانا کی منزل پر رسول خدا مسلمان بچوں کو لے کر گئے, نسانہ کی منزل پر مسلمان عورتوں کو لے کر گئے, انفسانہ کی منزل پر مسلمان مرد کو لے کر گئے. آپ نے غور نہیں کیا ترجمہ کیا ہے, اب نانا کی منزل پر مسلمان بچی, نسانہ کی منزل پر مسلمان عورت, انفسانہ کی منزل پر مسلمان مرد. تو مجھے کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں ترجمہ ہے, آپ کچھ کہہ رہے ہیں, ترجمے والا کچھ کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ یاد رکھنا تم فضائل علی کو حروف میں تلاش کرتے, علی فضیلتوں کے پیچھے نہیں جایا کرتا, فضیلتیں ان کے گھر کا خود طواف کرتی. فضیلتیں ان کی محتاج ہیں. اس فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پرندے کی پرواز ختم ہو جائے وہاں سے علی کی پرواز شروع ہوگی. بہت اونچائی پر اڑنے والا پرندہ جہاں پر تھک جاتا وہاں سے علی کی فضیلت شروع ہوتی ہے. اب اس نے کہا ترجمہ دیکھیے, میں نے کہا یا تو یہ مان
متفق ہے؟ پھر میں اپنا جملہ کہوں گا. اس نے کہا شاہ فہد پرنٹنگ پریس کا ہے، ہدیو خادمین حرمین شریفین اور سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، غلط تو نہیں ہے؟ میں نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ترجمہ یہی بنتا ہے. ترجمہ یہی ہے کہ مسلمان بچے، مسلمان مرد، اب لطف لیجیے گا جملے کا، مسلمان بچے، مسلمان مرد اور مسلمان عورت. میں نے کہا اس نے ترجمے والے نے بالکل ٹھیک ترجمہ کیا، کیونکہ اب میرا آگے سے جملہ سن لو، کیونکہ پورے مدینہ میں 9 ہجری کو رسول کو اگر مسلمان بچے ملے تو حسنین ملے، اگر مسلمان عورت ملی تو خاتون جنت ملی، اگر مسلمانیت کی منزل پر کوئی مرد ملا تو علی مرتضیٰ ملا. اسی لیے یاد رکھیے گا کہ جناب امیر نے فضیلت علم میں ایک جملہ کہا ہے کہ دولت چوری ہو سکتی ہے، علم نہیں. دولت چوری ہو سکتی ہے، علم نہیں. یہی سبب ہے کہ تم فدت تو چھین سکتے ہو، سلونی کے دعوے کا کیا کرو گے؟ تم خلافت تو لے سکتے ہو، سلونی کے دعوے کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ یہاں علم کی منزل. اب یہی سبب تھا کہ جہاں علم تھا وہی گھرانہ یزیدیت کے خلاف تھا. اب نانا کی منزل پر 2 تھے شہزادے، ایک حسن اور ایک حسین علیہ السلام. تو دل کر رہا تھا کہ کیوں نہ کربلا میں حسن کی نشانی کا قصہ دیا جائے. حسن کی نشانی، لوگ کہتے ہیں کہ حسن نے کربلا میں شرکت کی، قاسم کی صورت میں حسن موجود تھے، حسن موجود تھے، قاسم موجود تھے کربلا معلیٰ. اب ذاکرین نظام سے آپ نے سنا ہوگا کہ قاسم کی مہندی آتی ہے. اب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے تاریخ میں کہ وہاں کون سی مہندی ہوا کرتی تھی. یہ تو یہاں برے صغیر کا کلچر ہے، تو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے. اب تاریخی روایات پہ نہ جایا جائے. اب آپ ذہن پہ زور دے کر فقط یہ سوچ لیں کہ جو بیوہ ہو، جو ایک یتیم بچے کو پروان چڑھا رہی ہو، تو اس کے دل میں خواہشیں تو ہوتی ہیں کہ اپنے بچے کو مہندی بھی لگاؤں، اپنے بچے کی شادی بھی کروں. اسی نیت کے ساتھ ام فروہ نے پرورش قاسم کی ہے، اسی نیت کے ساتھ. اب جب کربلا معلیٰ میں بچوں نے، اقربا نے، اصحاب حسین نے جنگ میں شرکت کے لیے جانا شروع کیا تو روایات کہتی ہیں کہ بار بار قاسم آتے تھے، چاچا حسین کی قدموں پہ ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے چاچا حسین مجھے جنگ کی اجازت دو. حسین کہتے قاسم تو حسن کی نشانی ہے، تو حسن کی نشانی ہے. جب مجھے حسن کو دیکھنا ہوتا ہے تو تیری صورت کو دیکھتا ہوں. اب حسن کی نشانی قاسم کو، یتیم کو میں کیسے اجازت دوں؟ قاسم واپس پڑھ جائے. بس آخری قاسم واپس پڑھ جائے. خیمے میں ام فروہ کے قریب آئے، اپنی والدہ کے قریب آئے، کہا چاچا اجازت نہیں دیتے، چاچا حسین جنگ کی اجازت نہیں دیتے. ام فروہ نے کہا جب تمہارا باپ حسن دنیا سے جا رہا تھا تو اس وقت ایک تعویذ تمہارے بازو میں باندھا، اور امام حسن نے کہا تھا ام فروہ جب کوئی مشکل آن پڑے تو اس تعویذ کو کھولنا. اب تعویذ کو کھولا گیا، وہ لے کر قاسم چاچا حسین کی خدمت میں آئے. جب حسین نے تعویذ کو کھولا تو فقط یہ لکھا تھا کہ چادر زینب پر قاسم کو قربان کر دینا. قاسم کو چادر زینب کے قربان کر دینا، بس مصائب کا آخری جملہ. آپ نے گریہ کیا، آپ روئے. اب قاسم چلے، قاسم نے جنگ کی. آپ نے یہ سنا ہے
کہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں کربلا کے شہداء کو پامال کیا گیا. کب کیا گیا؟ جب شام غریبہ آئی. کچھ روایات کہتی ہیں 11 محرم، لیکن عجیب روایت ملتی ہے کہ قاسم کی لاش کو، حسن کے بیٹے کی لاش کو شام غریبہ سے پہلے ہی پامال کیا گیا. اور فقط پامال نہیں کیا گیا، شمر نے 1600 گھوڑوں کو دوڑا دوڑا کر دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں دوڑا دیا کہ حسن کے بیٹے قاسم کی لاش کو وہ پامال کرتے رہتے. اب یہی سبب تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین ٹیلے پر چڑھے اور جب قاسم دکھائی نہیں دیے تو حسین نے آواز دی قاسم تمہیں تمہارا